حکومتی پالیسی کیا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سنی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ کے خلاف انووک کرے گا ان کو اجازت نہیں ہے ملاقات کی. اور اب آپ یہ دیکھیں جو میں نے ابھی کہا کہ آئیں گے اگر ملاقات کرنے تو واپس بھیج دیا جائے گا. اسٹیٹ کے خلاف تو کام نہیں ہو سکتا. حکومتی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں، جو ان کی بہنوں کو ملاقات کے لیے انہوں نے گزارش کی تھی تو ایک بہن کو ملاقات کے لیے حکومت نے اجازت دی اور وہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئی تھی ملاقات کرنے. اور جب یہ ملاقات کر کے جو آ کر انہوں نے فرمایا اور جو ایکس پہ پوسٹ لگی تو مجھے بتایا جائے کیا فیملی کا کام یہ ہے؟ اگر فیملی ملاقات کا وقت کہہ رہے تھے تو ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب کہتے ہیں تو یہ بات سیاست کی نہیں ہے، یہ تو بات انہوں نے آ کے ملک دشمنی کی ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ لوگوں کا بیانیہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا، اور اب جب بانی طریقن صاحب جیل میں ہیں اور ان کے فالوورز ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آنکھوں میں چبھ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ مسئلہ آخر کہاں رہا ہے؟ جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی تو بیانیہ ایسا ہی بنایا جاتا تھا نا؟ ہرگز نہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں تھے. اس حکومت نے، جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ملاقات بند کی ہوئی تھی. کیا آپ ہمیں بتائیں کوئی رہنما آ کے جیل کے باہر کھڑا ہوا؟ کسی نے شور شرابہ کیا؟ سر، میاں محمد نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی اور شہزاد حسین بٹ صاحب نے بھی سنی ہوگی، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل میں نے سنی تھی، اور انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کو صاحب کر کے پکارا تھا، جنرل فیض کو صاحب کر کے پکارا تھا. ان کے سیاسی جس سیاسی راستے پہ چل رہے تھے اس پہ انہوں نے تنقید کی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی تھی. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کھیل داس صاحب کہ 20 کے قریب صحافیوں سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی یاد ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب سے صحافیوں کی ملاقات ہوتی رہی، ہماری ملاقات ہوتی رہی. کبھی بھی نواز شریف صاحب نے اداروں کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسی گفتگو جو ملک دشمنی میں زمرے میں آئے، ایسی گفتگو اگر ہے تو مجھے آپ ریکارڈ کا حصہ ہوگی. میں قطع کلامی کی معذرت کروں گی، لیکن میں نے کیا وہ گفتگو آن ریکارڈ لانی ہے؟ وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ ہم بھی ایسی باتیں کرتے تھے، ہم بھی انگلی اٹھاتے تھے، لیکن ہم نے شہیدوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی. مجھے آن ریکارڈ کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ پہلے سے ہی آن ریکارڈ ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے سیاسی تنقید ضرور کی تھی، ان کے سیاسی رول پہ بات کی تھی. کوئی اس طرح کی دشمن کے صف میں ہم نہیں کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے بھارت میں کوئی جا کے اپنے فوج کے خلاف انٹرویو نہیں دیے تھے. ہم نے کسی ایجنٹ ہم کسی کے نہیں بنے تھے. نہ ہم نے قربانیاں بھی دی ہے، ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہے، ہم نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے انتقام بھی برداشت کیا، مگر کبھی بھی یہ ریڈ لائن کراس نہیں کی. تو ہم نے وہ سارا سیاسی انتقام اپنے ایک سائڈ پہ رکھا. کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہ کی ہے، نہ کریں گے. نہ یہ ہمارے لیے یہ تو کہتے ہیں نا کہ فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں. تو پھر جو این ڈی یو میں جانے والوں کو میر جعفر میر صادق قرار دینا، میں اتفاق کرتی ہوں آپ کے ساتھ. یہ غلط بات کرتے ہیں، انہیں یہ کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جو بھی این ڈی یو میں جاتا ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. شہزاد حسین بٹ صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. بات ہے 1 ماہ بعد ملاقات ہوئی بانی چیئرمین کی، اس کے بعد ڈاکٹر شابہ ان کی بہن نے ملاقات کی، باہر آ کر انہوں نے بات کی، اور بات جس کو ڈائریکٹلی مخاطب کی وہ بات ان کے قد کاٹ سے شاید کچھ بہت بڑی تھی. جب بڑی بات کر دی انہوں نے تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آ گئی. بلاک بسٹر ایک دھماکہ ہوا. اس دھماکے کے بعد پھر اب آفٹر شاکس تو آنے ہیں نا. اب آفٹر شاکس پہلے آگے کہ جناب 9 مئی کے جو ای سی ایل میں نام ڈال دیے گئے، کوئی باہر نہیں جا سکتا. تقریباً 100 سے زائد افراد ہے جس کا نام ڈل چکا ہے. ان میں شیخ رشید، ایکس وزیر شاہ محمود قریشی، 100 سے زائد افراد ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے آگے چلے. اب وہ کر رہے ہیں بھائی جان آج پشاور میں جلسہ، بڑا جلسہ. دیکھتے ہیں کتنے کے افراد آتے ہیں. ابھی تک تو جو میری اطلاع ہے کہ جلسے میں تعداد جو ہے وہ کم آ رہی ہے اور جلسہ شروع ہونے والا ہے. پلیز اینک کا نمبر تو نہیں چینج ہونے والا آپ کا؟ اکھیاں دی لالی پہ دس دی ہے روئے تسی بھی سو اور روئے اسی بھی سا. پی ڈی آئی دے جلسے چے ادو بندے بھی نہیں سی آئے، ہن بھی نہیں آ رہے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے آج پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے.
اس کے بعد منگل والے دن انہوں نے ملاقات پہ آنا ہے. جب ملاقات پہ آنا ہے وہاں پھر بلاک بسٹر کا اندیشہ ہے, وہاں پر اگر آئے اس دفعہ تو کام بڑھ جائے گا. لیکن سادی سی بات یہ ہے, کھیل داس کوہستانی صاحب, آپ منیزے سے گفتگو تو بالکل کر رہے تھے, ٹھیک, سوال جواب بھی کر رہے تھے, لیکن سادی سی بات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 64,000 کے قریب تو اب تک ایف آئی آر اور 34,000 سے زیادہ افراد گرفتار, یہ 64 اور 34 کا فگر میرا نہیں ہے, یہ اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی سابق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اگر وہ درست کہہ رہے ہیں اور ان کے 64,000 افراد پر ایف آئی آر ہے, 34,000 گرفتار ہیں, تو یار یہ ملک کے لیے اچھا نہیں. کیا ابھی بھی کوئی چانس ہے کہ ہم نیگوسیشن پر آنے کے لیے تیار ہیں؟ ایم آئی رائٹ اور رانگ سر کھیل صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, جو بات آپ کا سوال ہے کہ بات چیت دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 14 اگست کے قومی دن پہ ان کو دعوت دی, اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ وہ فرما چکے ہیں, خود بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس وہ چل کے گئے, ہاؤس آف کسٹوڈین اسپیکر سردار حیات صادق نے ہر دفعہ ان کو بات چیت کی دعوت دی, انہوں نے کہا میرا ہاؤس آپ کے لیے حاضر ہے. اصل میں اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بے بس ہیں, بیچارے منہ چھپا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جس کے پاس اختیار ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان سیاسی قائدین سے بات نہیں کرتا ہوں, ان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن سے وہ بات کرنے کے لیے بالکل. اور ایک اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ڈسون بھی کر دیا کہ بانی آپ اگر اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ دیکھیں تو غالباً 100 بار وہ ایک ہی پرسنالٹی کو ٹارگٹ کر چکے ہیں اور ان کے خلاف بیانات دے چکے ہیں جو کہ ان کو نہیں دینے چاہیے. اپنی جماعت نے ہی ڈسون کر دی ہے. میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کھیل داس کوہستانی کا, لیکن شہزاد حسین بٹ صاحب آپ کو ہم ابھی اجازت نہیں دیں گے جانے کی. مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کیا پاکستان سیکیور کر پائے گا یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کو؟ منیزے بات یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, سب سے بڑی پاکستان کی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے 1.2 ارب ڈالر کی قسط جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اب 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط منظور ہے یہ پیسہ نہیں ہے, یہ ملک کی معیشت کے لیے ایک سانس ہے, اس سے آپ کی گروتھ بڑھنی ہے. جو شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ جناب ہم آئندہ آئی ایم ایف سے قرض نہیں لیں گے, وہ کیا ہوا میں بیان تھا؟ نہیں, وہ یہی تھا کہ اگر یہ قسط آ جائے گی اور اس قسط کی بلبوتے پر اب عالمی ادارے اور مارکیٹیں اور یہاں پر کام ٹھیک کر لیا اس موجودہ حکومت نے, تو پھر آنے والا جو دور ہوگا اس میں پھر ہمیں قسطوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل منڈے یعنی آج اتوار ہے, کل پیر کے روز 8 دسمبر کو ایک نیا پاکستان وجود میں آ رہا ہے, اور یہ جو نیا پاکستان ہے اس کا جہاز اس نے فلائی کرنا ہے. جو آپ کا سوال ہے آئی ایم ایف کی قسط کی منظوری سے, یہ جڑا ہوا ہے منڈے سے. یہ فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں نا کہ جناب منڈے سے قیامت آ جائے گی, منڈے سے پاکستان اوپر چلا جائے گا, اللہ کی رحمت ہو جائے گی. فیلڈ مارشل نے بھی کہا ہے کہ یہاں سے پرواز ہوگی, یہاں سے ترقی ہوگی. ہول کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل, اس میں تو کوئی بات دو رائے نہیں ہے, لیکن منیزے ٹیم کھیلتی ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ سارا ٹیم ورک ہے. بہت شکریہ شہزاد حسین بٹ صاحب آپ کا.